بندہ جب اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرنا شروع کرتا ہے، آسمان سے سپیشل ایک فرشتہ اترتا ہے، بندہ کہتا ہے اللہ فلاں کو رزق حلال فراہ دے، آسمان کا فرشتہ نازل ہوتا ہے اور وہ کیا کہتا ہے؟ آمین وَلَكَ بِمِثْلِ، آمین وَلَكَ بِمِثْلِ۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ تیری دعا کو قبول کرے اور اللہ تعالیٰ تجھے بھی یہی عنایت کرے۔ آپ لوگ ڈھونڈتے ہیں، کیا ڈھونڈتے ہیں؟ کوئی نیک بندہ مل جائے، اس سے دعا کروانی ہے۔ آپ کو نبی کریم فرشتے کی دعا پانے کا طریقہ اور گر بتا رہے ہیں۔ فرشتہ کس کے حکم سے دعا کرے گا؟ اللہ کے۔ فرشتہ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا۔ بات سمجھ لیجئے، مسئلہ بڑا آسان ہے۔ فرشتہ اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں۔ فرشتہ کس کے حکم سے بولتا ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ یہ اپنی مرضی چلاتے ہی نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی سے نازل ہوا، اللہ کی مرضی سے تیرے اور میرے لیے دعا کرنا شروع کر دی۔ تو اس فرشتے کی دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ قبول کس نے کرنی ہے؟ اللہ نے۔ جس نے اس کو سکھایا کہ دعا کر، وہ قبول نہیں کرے گا؟ تو میرے بھائیو، یہ دل بڑا کرنے کی بات ہے۔ انسان خیر و بلائی مانگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا ہوا۔ ایک ساتھی نے، یہ عرب کے معاشرے میں ایک بدو تھا، اسلام قبول کیا، وہ اللہ سے دعا کرنے لگا، اللہ میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی پہ رحمت نہ کرنا، اللہ میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو یہ نہ دینا، یہ نہ دینا۔ نبی کریم ہنسنا شروع ہو گئے، کہا یہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کی رحمت کو صرف میرے اور اپنے تک محدود کرتا ہے۔ تو انسان کا یہ فطرت اور نیچر نہیں ہونی چاہیے کہ انسان رات کو اللہ کے فضل سے دعا کرنی چاہیے، اپنے لیے کرنی چاہیے، اس میں حرج کی بات نہیں ہے۔ انسان 30 منٹ 40 منٹ اگر رات کو دعا کرتا ہے تو بیچ میں 5-10 منٹ اپنے ان دوست احباب، رشتہ دار، چچا، ماموں، ماں، باپ، ہر ایک کو یاد کرے، کیونکہ وہ جو 10-15 منٹ 30 منٹ میں سے ہوں گے نا، اس کے دوران آسمان سے فرشتہ آئے گا، جو تیرا دل چاہتا ہے نا تیرے نصیب میں ہو۔ اللہ کی قسم، یہ پکا کلیہ اماموں نے، محدثین نے بتلا دیا۔ انسان چاہتا ہے میرے پاس لینڈ کروزر ہو، مثال دے رہا ہوں، میرے پاس گرینڈ کروزر ہو، میرے پاس کوٹھی ہو، میرے پاس بنگلہ ہو، کیا دعا شروع کر دے؟ اللہ میرے بھائی کو لینڈ کروزر دے دے، اپنی مانگے ہی نا، اللہ میرے بھائی کو لینڈ کروزر دے دے۔ آسمان سے فرشتہ آئے گا۔ یہ دل بڑا کرنے کی بات ہے، یہ اپنے آپ کی ٹریننگ کرنے کی بات ہے۔ میں شاہد ہوں، اپنی زندگی کے بھی بے شمار واقعات ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے دعا کرنے والے کو کبھی محتاج نہیں پائیں گے، کبھی محتاج نہیں پائیں گے۔ وجہ اس کے لیے تو فرشتے دعائیں کر رہے ہیں۔ تو آپ نے یہ بات بھی سمجھنی ہے کہ اس حوالے سے ایک واقعہ بھی ذہن میں آ گیا، اور یہ پرانا واقعہ نہیں، انبیاء کی دعاؤں کا تو آپ نے سنا ہوا ہے۔ نبی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم آپ سے دعا مانگ کے کبھی محروم نہیں رہے۔ نبی کہہ رہے ہیں۔ آج عصر حاضر کا ایک واقعہ دماغ میں آ گیا کسی کے لیے دعا کرنے کے حوالے سے۔ ایک شخص کو، سچا واقعہ، سعودی عرب کا واقعہ، خواب آتا ہے اور خواب میں نمبر بھی آتا ہے۔ خواب میں نمبر بھی آیا کہ فلاں بندے کو عمرہ کروا۔ خواب آئی، 7 نمبر بھی آیا، اور وہ خواب سے اٹھا، اس کو وہ نمبر یاد ہے۔ پھر خواب آئی، پھر خواب آئی، پھر خواب آئی۔ ایک بہت بڑے عالم عرب کے، ان سے انہوں نے رابطہ کیا کہ اللہ تعالیٰ مسلسل مجھے یہ خواب دکھاتا ہے کہ فلاں بندے کو عمرہ کروا اپنے خرچے پہ۔ تو اس عالم نے ان کو تعبیر بیان کی کہ یہ اللہ کی طرف سے روحانی خواب محسوس ہو رہا ہے، اور تجھے کسی بندے کو عمرہ کرانے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو اس کو لازمی عمرہ کروا۔ ابھی تک تو نے وہ نمبر نہیں ملایا؟ نہیں، میں نے وہ نمبر نہیں ملایا۔ ملا، نمبر ملایا۔ ایک عربی بدو نے فون اٹھا لیا، اس سے گفتگو ہوئی، مجھے خواب آتی ہے عمرہ کر لے۔ کہا میں نے تو جب سے پیدا ہوں کبھی خانہ کعبہ دیکھا ہی نہیں، مجھے خواب آتی ہے میں تیرا خرچہ اٹھاؤں گا، ٹکٹ اٹھاؤں گا۔ اس نے اس کا فون رکھ دیا۔ اس نے اپنی پوری داستان، پوری لکھی ہوئی، کتابوں میں بھی موجود ہے، اور عرب کا عصر حاضر کا واقعہ، اس کے انٹرویو موجود ہے۔ اب وہ بار بار کال کرے، بالآخر پتہ نہیں اس بندے کے دل میں کیا خیال آیا۔ اس نے کہا ایک شرط پہ آؤں گا، وہاں پہ تو مجھے 5 سٹار ہوٹل دے گا، وہاں پہ میرے یہ اخراجات کرے گا، یہاں سے مجھے پک کرے گا، یہاں پہ مجھے واپس چھوڑے گا۔ میں تیرے اصرار کے اوپر عمرہ کرنے آتا ہوں، میں نے پوری زندگی سعودیہ میں گزار دیا، میں نے خانہ کعبہ نہیں دیکھا، تو میرے پیچھے لگ گیا ہے، تو چلو میں یہ کام کر دیتا ہوں۔ اب دیکھیے کسی کی دعا انسان کے کیسے کام آتی ہے۔
वो बंदा उसको उम्रा करवा गया, सारे अखराजात, उसकी सारी डिमांड्स पूरी कर रहा है, वो खाना काबा को बद्दू छोड़ के जा रहा है बाहर। तो बंदे को कहता है जो साथ आया, सारी उम्र बीत गई, इस घर का दीदार नहीं किया, अजीब सी दिल की कैफियत है, मुझे 2 रकत नमाज पढ़ने दे, शायद जिंदगी में कभी दोबारा मौका मिलना है, नहीं मिलना। 40-50 साल गुजर गए, मैंने नहीं देखा, आज देखा है तो रब को 2 सजदे करने का दिल कर रहा है। बंदा कहता है कर ले। वो बंदा कहता है मेरी आंखों के सामने दूसरे सजदे में गया है, आखिरी रकत के, मैंने देखा सजदा लंबा होता जा रहा है, लंबा होता जा रहा है, लंबा होता जा रहा है, मैं उस तक पहुंचा, उसकी रूह जिस्म से निकल चुकी है। कहा मैं अब हैरान हो गया कि मुझे ख्वाब बिला वजह नहीं आया, इसके पीछे जरूर कोई मकसद था, अल्लाह ताला ने इसको कान से पकड़ के जो जन्नत में दाखिल किया है, कोई वजह है, कोई ऐसे जरूर अमल है। कहता मैं तहकीक के लिए उसकी मैयत को, उसके घर वालों को खबर दी, सारा उसके मोहल्ले में पहुंच गया, क्या ऐसा अमल करता था उसके बारे में। कहता मुझे नेगेटिव रिपोर्टें मिली, नमाजी सुस्ती का शिकार था, कभी जुम्मा पढ़ा, ईद पढ़ी, बिल्कुल नॉर्मल आदमी, सिगरेट नोश वगैरह वगैरह। कहता लेकिन एक बात उसकी एक हमसाई ने मुझे बताई, उसको पता लगा कि आया है, तो मैं उसको पता लगा मैं ये बातें पूछ रहा हूँ, तो उसने कहा एक बात मैं बताना चाहती हूँ, मैं बेवा हूँ, मेरा एक यतीम बच्चा है। ये बंदा जब भी अपने घर वालों के लिए कोई सामान लेके आता था, बिल्कुल उसी तरह का सामान मेरे दरवाजे के बाहर रख देता था और बेल बजाता था और बेल बजा के चला जाता था। मुझे इसकी ये रूटीन पता थी, इसने आज तक मेरी शक्ल भी नहीं देखी, इसको सिर्फ पता था यहाँ पे एक यतीम बच्चा रहता है, ये हर रोज मेरे घर के बाहर एक खाने का सामान रख जाता था और मेरे मुंह से ये दुआ निकलती थी कि अल्लाह इसका खात्मा बिल खैर कर दे। वो बंदा रोना शुरू हो गया, कहा तेरी दुआ ने इसको सजदे की हालत में अल्लाह की तरफ पहुंचा दिया। और बंदा जिस हालत में फौत होता है ना, क़यामत के दिन उसी हालत में उठाया जाएगा। बताइए हशर के मैदान में जो बंदा सजदे करते हुए उठ रहा होगा, उसका क्या हिसाब होना है। ये दुआ